نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ، ختم چہلم کی محفل مبارکہ ہے. ہمارے یہاں کے بزرگ محمد اکرم بٹ صاحب مرحوم، ان کے سال ثواب کے لیے یہ تمام ہے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ ان کی حسنات قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا کہ تم نہ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہاری ترجیح ہے دنیا کی زندگی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. اگرچہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، لیکن آخرت جو ہے نا وہ خیر والی بھی ہے اور بقا والی بھی ہے. ہماری نا اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. جب تک ہم موجود ہیں دنیا میں ہماری ترجیحات ہیں. دکاندار کی ترجیح سب سے پہلے اس کی دکان ہوتی ہے. اس کے سر میں درد ہے، وہ تھوڑا سا بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ترجیح چونکہ اس کا کاروبار ہے، چاروں نہ چار وہ صبح دکان پہ ضرور جاتا ہے. آپ نے اس کی دعوت پکا لی، کہیں جانے کا کہا، تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ اس دن جاؤں جس دن میری دکان بند ہوتی ہے، یا کوئی ایسا شخص مجھے میسر آئے جو دکان پر بیٹھے گا پھر میں جاؤں. چونکہ ترجیح دکان ہے، ترجیح دکان ہے. وہ کوئی بھی ترتیب ایسی، اس کو کہیں آنا جانا ہے تو اس کو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے. میں نے ایک جماعت اور دیکھی ہے جو اپنے کام کے ساتھ بڑی مخلص ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ائمہ مساجد. بڑے مخلص ہوتے ہیں کہ نماز جماعت وقت کے ساتھ ہو. امام مسجد کو آپ اگر کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ فلان جگہ چلو، تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب میں نے جانا ہے تو اس میں نماز کا وقت تو نہیں آ رہا، اور اگر آ رہا ہے تو پھر وہ بیچارہ کسی کے ذمے لگاتا ہے کہ اتنے بجے اذان پڑھ دینا، جماعت کرا دینا، فون کرتا ہے فلانی جگہ چابی پڑی ہے وہ لے لینا. چونکہ اس کی ذمہ داری ہے نا، یہ کام اس کی ذمہ داری ہے. تو استاد پڑھاتا ہے، تدریس کرتا ہے، اس کی ترجیح اس کا ادارہ ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے رات کو اسباق دیکھ لوں، صبح اس کی ترتیب لگا لوں، وقت پہ ادارے جاؤں. اگر کبھی چھٹی کرنی ہوتی ہے تو جو مخلص اساتذہ ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے زیادہ سبق پڑھا لیتے ہیں، یا دوسرے دن جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کل ایک کلاس رہ گئی تھی تو آج میرا خیال ہے کہ کچھ صفحات کتاب کے زیادہ دیکھ لیے جائیں. یہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں نا رات کو، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج رات مجھے مجبوری ہے، تو اگر میری جگہ ڈیوٹی کرے تو اگلے ہفتے رات کی ڈیوٹی میں تیری جگہ کر لوں گا. کیوں کہ کام ہماری ترجیح ہے. میری بات کی سمجھ آ گئی؟ بہت ساری مثالیں اس پہ دی جا سکتی ہیں.
سمجھانا صرف یہ ہے کہ ہماری کچھ ترجیحات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جو ترجیح ہے نا وہ آخرت ہونی چاہیے۔ ترجیح تمہاری، یعنی صبح سے شام تک تمہاری ترجیحات ہیں۔ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں، مثلا آج کل ہماری سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے معاشرے میں اپنے آپ کو مثبت رکھنا۔ اس کے لیے ہم روز دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ صبح کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مجھے شادی کی دعوت کہاں کہاں ہے۔ جہاں خود نہیں جا سکتے وہاں ہمارا بیٹا جاتا ہے، جہاں وہ نہیں جا سکتا وہاں ہم کسی دوست کو کہتے ہیں میری طرف سے 2000 کا لفافہ دے دینا اور ساتھ معذرت کر لینا کہ میں مجبور تھا۔ تعزیت ہم کرتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں کس دوست کو میسج کرنا ہے، کس کو فون کرنا ہے، کس کا حال پوچھنا ہے۔ چونکہ ہماری ترجیح ہے اپنے آپ کو پلس رکھنا، پلس پوائنٹ اپنے لیے جمع کرنا، معاشرے کے اندر مثبت رہنے کی کوشش کرنا۔ جب تک ہماری ترجیح آخرت نہیں نہ ہوتی پھر بڑا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ترجیح دنیا داری، اور قرآن نے فطرت بیان کی کہ بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا بلکہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو، ہماری ترجیح دنیا داری ہو گئی ہے، چاروں نہ چار۔ بلکہ میری طرح کے بہت سارے دیندار کہلانے والے، ان کی ترجیحات بھی دنیا داری ہے۔ انہوں نے بھی اپنا حساب لگایا ہوا ہے کہ میں نے کہاں کر کے بندے سیٹ رکھنے، کس طرح اپنے حلقہ احباب کو میں نے مضبوط کرنا ہے۔ ہماری ترجیح جب تک دنیا ہوتی ہے تو دنیا کی نا روز سوچیں بدلتی ہیں، تو پھر ہمیں روز اپنا آپ بدلنا پڑتا ہے۔ روز دنیا کے مطالبات بدلتے ہیں، ہمیں روز ترتیب بدلنی پڑتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک نے جو ہمیں سوچ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ جب یہ ترجیح بن جاتی ہے نا، پھر بندے راضی ہوں یا ناراض ہوں، وہ ہمیں مثبت سمجھیں یا منفی سمجھیں، ترجیح چونکہ اللہ رسول کی ذات ہے، لہذا پھر بندہ بندوں کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، وہ زیادہ پرواہ اپنی نمازوں کی کرتا ہے، وہ زیادہ پرواہ یہ کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ صحیح دیتا ہوں، میرے اوپر جو حقوق تھے، فرائض تھے، وہ سارے میں نے صحیح، کیونکہ ترجیح اس کی آخرت۔ ترجیحی بنیادوں پر جب آپ آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، پھر 24 گھنٹے میں آپ ٹائم نکالتے ہیں، پھر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکل آتا ہے، پھر درود شریف کے لیے بھی وقت نکل آتا ہے، پھر دیکھیں نا یہاں آنا تھا میں نے اور آپ نے تو وقت نکلا ہے نا، یہ روز تو نہیں نا آنا ہم نے، ہاں نا نہیں کر رہے آپ، کل تو نہیں یہاں جمع ہونا نا، کل جو گزرا ہے تب تو نہیں جمع ہوئے تھے، تو آج یہ جو آج ہم نے گھنٹہ یا 2 یہاں نکالے ہیں تو یہ وقت نکلا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی جگہ علیحدہ سے کوئی وقت دینا پڑے تو ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو اگر کسی خاص تقریب کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو تلاوت قرآن کے لیے بھی نکل سکتا ہے، درود و سلام کے لیے بھی وقت نکل سکتا ہے، اگر ہم نے نوافل کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت۔ صرف یہ ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ اگر آپ کی ترجیح یہ ہے کہ میں گیا ہوں بھٹ صاحب کو راضی کرنا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا فلاں صاحب آ گئے تھے، ترجیح اگر یہ ہے تو پھر اسی کام پہ ہیں آپ صبح و شام، پھر لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، پھر نظام زندگی چل رہا ہے۔ اگر ترجیحی بنیادوں پر آخرت کا کام کیا جائے گا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دنیا کے پیچھے بھاگا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اس نے اپنی آخرت کو نقصان، پکی بات دنیا پوری اتنی دیر تک جمع ہوتی نہیں جتنی دیر تک آخرت کے مسائل میں ہم کئی خسارہ نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا فرمایا کرتے جس نے ترجیح آخرت کو بنایا ہے نا اس کی دنیا کو بہرحال نقصان پہنچا ہے، پھر بڑی پجاروں نہیں لے سکا، پھر بڑے بڑے بنگلے ترتیب نہیں پا سکے، پھر ہر شہر کی بڑی سوسائٹی میں مکان نہیں بنا سکا، بہرحال نقصان ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اب تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا آخرت۔ جو سوچ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام کرتے تھے۔ اچھا اب ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے، نصیحت ساری سامنے والے کے لیے، ساری میں جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا بھی خیال ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو بس ٹھیک کرنا ہے،
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے حضرت صاحب موضوع کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے جس چیز کی میرے نفس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بات چھیڑ دیتا ہوں۔ آپ چلے گئے طواف کعبہ کیا، حج کیا، کنکر مار رہے تھے تو ایک بندے نے کہا حضور اتنا سوچ سوچ کے کیوں مارتے ہیں؟ تو فرمانے لگے لوگ شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، میں اپنی بری عادتوں کو مار رہا ہوں۔ ایک کنکر مار کے کہتا ہوں فلانی عادت تو نکل جا۔ نیتیں ہیں نا، ارادے ہیں۔ اگر اچھا نصیحت کا معیار اب ہمارا یہ ہے کہ جس طرح میں بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہوں نا آپ کو، آپ بھی جب کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو، بلکہ اگر 4-5 سیانے لوگ بیٹھ جائیں تو وہ علماء کے لیے بھی نصیحت کا باب کھولتے ہیں، وہ مشائخ کے لیے بھی کھولتے ہیں۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا درجہ، یعنی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے جی بہت سارے پیروں کو میں نے سمجھایا ہے، بہت سارے علماء سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے مشورہ دیا ہے، تو میں ذرا ہنسا۔ کبھی کبھی رگے ظرافت بھی بندے کی پھڑک جاتی ہے۔ میں ذرا مسکرایا تو کہنے لگے پیر صاحب آپ زیر لب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے ذہن میں آ رہا تھا اتنے مشائخ کو آپ نے سمجھایا تو آپ کو شیخ المشائخ کہہ لوں، وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میرا دل تھا کہ آپ کو شیخ المشائخ کہہ لوں، چونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس میں تو پھر دلیل یہی بنتی ہے۔ بھائی ہم نصیحت کرتے ہیں پر نصیحت لینے کا مزاج حضور نے جو مزاج ہمیں دیا وہ سمجھیں۔ یہ نا دین حضور نے جب بیان کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس پہ صرف مولوی عمل کرے گا، نہ یہ کہا تھا کہ صرف پیر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہا تھا کہ خانقاہی آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں دوسرے کے لیے نہیں، نہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ پی ایچ ڈی بندہ ہو تو اس پہ عمل کرے، ایم فل والا کرے، فلاں ماسٹر کی ڈگری والا۔ دین تو عام ہے، عالم انسانیت کے لیے، سب کے لیے بات، ہم کو دوسرے پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، دوسرے پہ۔ جس طرح پیر صاحب کی بڑی پجاروں پہ اعتراض ہے نا، اس طرح تاجر کی بھی بڑی پجاروں پہ اسی طرح ہی اعتراض ہے، سیاستدان کی بڑی پجاروں بھی اسی طرح ہی بری ہے۔ لیکن یہ کہ ہم وہ ساری چیزیں اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں اور سامنے والے کے لیے ناجائز کر لیتے ہیں، اس میں بھی بہت سارا ہمارے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کرتے ہیں تو بستر کے جو اس کے چارپائی کے نشان ہیں وہ کمر مبارک پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس طرح کی فقیری کوئی بھی نہیں کرتا، غریب آدمی بھی نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ مختلف انداز میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں تانگ ہوں اور تو بڑی موج میں ہے، کرتے نہیں اس طرح کا فقر، غریب آدمی نے بھی چھوڑ دیا۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، کچھ نے لکھا ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے نا ایک موٹے بستر کا بندوبست کیا، موٹے گدے کا، موٹی چادر کا، وہ لا کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا یہ ڈبل کر کے رات حضور کے نیچے بچھانا تاکہ حضور آرام کریں صحیح طریقے سے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے بچھا دی، صبح حضور نے مجھے طلب کیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا جب ہم ترجیحات طے کر لیتے ہیں پھر رنگ اور ہوتا ہے بات کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو کریم فرمانے لگے بستر کس نے بچھایا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے بچھایا تھا۔ فرمایا کیوں اتنا نرم بستر دیا مجھے؟ اتنی گہری نیند آئی ہے کہ میرے کچھ نفل رہ گئے، اٹھا لو وہ چادر، آج کے بعد نہ میرے نیچے بچھانا۔ ترجیح یہ نہیں ہے، ترجیح یہ ہے نہیں۔ کون بندہ ہے جی جو بجلی نہ ہونے پر احتجاج نہیں کرتا؟ یو پی ایس بند ہو جائے تو سارے گھر میں مصیبت کھڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہماری ترجیح آرام ہے۔ اقبال رو کے کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی، یہ آسان طبیعت کے ہو گئے میں روتا ہوں۔ کس کی ترجیح نہیں ہے؟ کس کی ترجیح نہیں ہے کہ بڑا آرام دہ بستر ہو، اے سی بالکل صحیح چلے، کوئی کمزوری نہ ہو، گاڑی میں سفر کرنا ہو تو اے سی نہ ہو تو سب سے پہلے لوگ اس کو ٹھیک کراتے ہیں، ایسے صحیح کراؤ۔ ہم نے ترجیح یہاں ہم نے بہت سارا کچھ بنا لیا ہے، چھوڑ کے جانے کو من نہیں کر رہا۔ ترجیح دنیا داری ہے۔ اور یہ جو فقیری ہے نا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں پہنتے لیکن اکاؤنٹ صحیح رکھتے ہیں، وہ جوتے نہیں ٹھیک خریدتے لیکن ان کا اکاؤنٹ، میں کوئی آپ کی بات تو کر نہیں رہا، ہاں نہ تو کرے نا، آپ نے گھورنا شروع کر دیا ہے، میں نے کوئی کسی کا نام لیا ہے، میں تو چلے آپ میری بات کر لیں، میرے اوپر تھوپ لیں اس کو، پر پریشان تو نہ ہو، میں جو بات کر رہا ہوں وہ اوورال کر رہا ہوں اور کسے باشد کر رہا ہوں۔
آپ غور کریں، یعنی ویسے فقیری ہے، سادگی ہے، روٹی انہوں نے نہیں کھانی صحیح طریقے سے، حالانکہ اگر کسی کے پاس جائز پیسے ہوں تو حضور نے فرمایا وہ اچھے کپڑے بھی پہنے تو اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، منع نہیں، پر میں تو ترجیحات کی بات کر رہا ہوں کہ ترجیح کیا ہے۔ ترجیح کہیں کپڑے تو نہیں، ترجیح کہیں آپ کی گاڑی تو نہیں، ترجیح کہیں نئے ماڈل کا موبائل تو نہیں، ترجیح اگر دنیا داری ہے تو پھر خرابی ہے۔ آپ اگر فقیر ہوتے ہیں تو وہ بھی دل کے ہوتے ہیں، سادے بندے لاکھ روپے کے بھی جوڑا پہن لے تو وہ سادے ہی ہوتے ہیں۔ جو بندہ طبیعت کا سادہ ہے، 2 کروڑ کی گاڑی میں بھی بیٹھے تو بندہ پھر بھی سادہ ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں آپ، دیکھنا یہ کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نا عرفات کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا، وہ لاکھوں کی تجارت کر رہا تھا، لاکھوں کی تجارت، اس زمانے کی بات ہے، آج کل آپ اس کو کہیں گے تو اربوں کی کہیں گے، اربوں کا تاجر تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دیکھو دنیا دار بندہ ہے، یہاں بھی تجارت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن فرماتے اچانک میری اس کے دل پہ نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔ ترجیح دنیا نہیں، دولت آ گئی ہے پر ترجیح دولت نہیں، شہرت مل گئی ہے پر ترجیح شہرت، بہت سارے لوگ جاننے لگے پر ترجیح یہ نہیں، ترجیح کچھ اور ہے، ترجیح آخرت ہے، ترجیح اللہ رسول کی رضا ہے، اور یہ سودا دل کا ہے، یہ آپ کے لفظوں کا معاملہ، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں رب نہ چہرے دیکھتا ہے نہ جیب دیکھتا ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ اور یہ میں جتنا مرضی بھی اعلان کروں میں نیک آدمی ہوں تو یہ طے نہیں ہوگا جب تک میرے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہماری جو ترجیحات ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ترجیحات، حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارا مال آ گیا تھا اور 50,000 ہزار دینار ایک بدری صحابی کو مل رہے تھے، اور جائز پیسے تھے، یہ حضور کا بنایا ہوا نظام تھا۔ حضرت عمر نے بلا کے لوگوں کو دیے، سب لوگوں نے لیے، سب نے، اور قبول کی، اور قبول کرنے بھی چاہیے، کیوں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے حضور نے کچھ دیا تو میں نے کہا حضور ضرورت نہیں، کسی اور کو دے دیں، تو کریم نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو رکھ لے، یہ تیرے لیے بالکل قبول کر۔ اب یہ حضور کا دیا ہوا نظام تھا، صحابہ کو ملے پیسے، انہوں نے اس سے کپڑے بھی خریدے، ضروریات بھی انہوں نے حاصل کی، جائز تھا، لیکن کسی ایک کی بھی ترجیح وہ پیسے نہیں تھے۔ اس لیے کہ جب آپ میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، بدریوں کو 50,000 ہزار دینار اصحاب بدر کو مل رہے، لیکن جب وہ بدر کی جنگ میں گئے تھے نا، اس وقت ان کی ترجیح یہ 50,000 نہیں تھا، اس وقت تو میرے بھائی 6 زرہیں اور 8 تلواریں اور 1,000 سے مقابلہ کرنا وہ چلے گئے تھے، وہ تو شہادت کے لیے گئے تھے، ان کی ترجیح شوق شہادت تھا۔ 50,000 دینار ترجیح وہ تو کئی سالوں کے بعد آیا، وہ تو مکہ فتح ہوا، جناب صدیق اکبر آئے، حضور کا وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر کا وصال ظاہری ہوا، بعد میں حضرت عمر کے زمانے، اس وقت ان کی ترجیح یہ نہیں تھا۔ اب سب کو مال مل گیا، سب نے قبول بھی کیا، حضرت عمر کو بھی ملا، بلکہ ڈبل ملے، ان کے بیٹے بھی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی۔ توجہ ہے جی میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی کبھی ویسے جیب میں بھی ڈالا کریں، کوئی مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کب کہا تھا کہ ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا ہے۔ آپ میری بات پہ تھوڑی دیر توجہ کریں گے۔ عزیز دوست، حضرت عمر کو بھی 50,000 ملے، ان کے بیٹے کو بھی ملے، لیکن سیدنا فاروق اعظم کا کرتا وہی پرانا تھا، کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھیں، یہ مجبوری نہیں تھی ان کی، کیونکہ 50,000 تو جیب میں موجود ہے، یہ مجبوری نہیں، ان کی طبیعت نہیں تھی رنگ برنگ کے جوڑے پہننا، یہ ان کی طبیعت میں فقر تھا۔ اور پھر یہ کہ ان کو کوئی کون تھا جو ان کو کہہ سکے، کسی کی طاقت ہی نہیں تھی، جائز پیسے اور سب نے استعمال کیے۔ تباً مزاجن، طبیعت جب آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں تو ذہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ان سب چیزوں میں خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب صحابہ مسجد میں جمع ہوئے، بیٹھ کر کے مشاورت کی، کہا عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے، اللہ نے جائز پیسے دیے، حدیث اپنی جگہ پہ موجود ہے، رب دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے جی کہنا چاہیے، سب کے ہاں طے ہو گئی بات۔ ایک صحابی بولے
کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر اس بندے کا نام بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، ہے کوئی تمہارے بیچ جو ان سے بات کرے؟ انہوں نے کہا جناب ہے ایک بندہ۔ کون؟ کہا مولا علی شیر خدا۔ حضرت فاروق اعظم بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، حضرت مولا علی سے کہیں گے، وہ عرض کریں گے، حضرت علی کی خدمت میں گزارش کی، حضور آپ کہیے سیدنا فاروق اعظم سے اللہ نے وسعت دی ہے، 50 ہزار دینار ملتے ہیں، پر وہ مسجد سے نکلتے ہیں اور گھر جانے سے پہلے سارا بانٹ دیتے ہیں، ان سے کہیے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا نیا پہننا چاہیے، میں بھی غور کر رہا تھا کہ زیادہ ہی پرانا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ تم نے مجھے کہا ہے بات بھی ٹھیک ہے، اور کوئی بات کہو تو عمر سے کر لوں گا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی، یہ نہیں میں کر سکتا، یہ کسی اور سے کہیں آپ، یہ میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کوئی صائب رائے ہی دے دیں، کوئی ایسی بات جہاں جو ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے میں آسانی ہو۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے اس طرح کرو، سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، ماں ہے مومنوں کی، ہر جگہ مشورے نہیں دینے چاہیے، ہر جگہ مرضیاں نہیں کرنی چاہیے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں منوان جو کہہ دیا سو کر دیا، یہ راضی بالرضا رہنا یہ حسن ہے۔ ہر جگہ اگر آپ تگڑے رہیں گے نا میری بھی سنو، کچھ جگہ چپ رہنا بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ کچھ جگہوں پہ ماننے کا بھی مزاج بنائے، آپ کو مزہ آئے گا جینے، ہر جگہ ہی ہم سیانے ہیں، ہر جگہ ہی۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ بس ہم سیانے رہ گئے، باقی ہیں پریشان ہیں، بڑے ہو گئے ہیں لیکن جھکنا نہیں آیا، تو پیروں میں پڑی چیزیں بھی ہم سے دور ہو گئی۔ اگر ہمارے مزاج میں لچک ہو بڑی آسانیاں ہو جائیں۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا گیا، انہوں نے فوراً پیغام دیا، سیدنا فاروق اعظم ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً حاضر ہو گئے سیدہ کی بارگاہ۔ ویسے کیسر و کسرا والے کہیں، کیسر و کسرا والے، تو بندہ حضرت عمر سے کہیں ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں ٹائم کوئی نہیں، جاؤ دوڑ جاؤ، لیکن یہاں سیدہ کا پیغام آیا۔ میں نے کہا کچھ جگہوں پہ نا اپنا ذہن بنائیں۔ میرے استاد جی نے نا مجھے ایک دن فون کیا، تھوڑا سا مصروف رہتا ہوں، بلکہ اب تو زیادہ لوگ پیار کرنے لگے ہیں تو مشکل ہو رہا ہے، سب کی محبت پہ پورا اترنا مشکل ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ جب انسان کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر تعلق آپ کا قائم صرف اتنی دیر ہی رہتا ہے جتنی دیر آپ بات مان لیں۔ جہاں آپ نے کہا نہیں میں بھی تھوڑا سا بیزی ہوں، تو وہاں پھر مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، صرف اسی سے آپ سیٹ رہ سکتے ہیں جس کی آپ پوری بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ بڑی مجھے پرانی بات یاد ہے، ایک بڑے خطیب تھے، زبردست اچھے انسان تھے، تو میں بھی وہاں موجود تھا، تو ایک صاحب ٹائم لینے ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میں نے کہیں جانا ہے، میں نے بھی کوئی بات کرنی تھی، وہ کہہ کہ میں بھی اتر گیا، تو وہ بھی میرے ساتھ اتر رہے تھے، تو باہر گاڑی میں کوئی انتظار کر رہا تھا، انہوں نے پوچھا مولانا نے ٹائم دے دیا؟ کہنے لگے نہیں جی اسی انہوں نے میار دے ہی نہیں، ماڑے بندے ہیں سانوں کتھے دینا سانے۔ تو میں نے وہاں کھڑے ان سے کہا یار انہوں نے آپ کو ڈائری دکھائی ہے، انہوں نے کہا ہے میں مصروف ہوں، اب بندے نے بندہ ہی رہنا ہے، ایک جگہ جا سکتا ہے، وہ جینوں تو ہے نہیں کہ ایک ٹائم میں 100 جگہ جائے گا، تو درگزر کا بھی کبھی کبھی آپ ماحول بنائیں۔ میرے کبھی کبھی کو پیر بھائی ہیں نا جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ بات مانے، وہ ٹائم لینے آئے تو میں ان سے کہتا ہوں، میں کیا میرا تو خیال سی تسی مینوں آکھو گے حضرت صاحب تھوڑا آرام بھی کریا کرو، تے تسی بھی ٹائم لینا آ گئے ہو، بلکہ یہ دیسی ماحول ہے نا ہمارا، تو کچھ بندے یہ بھی کہہ دیتے ہیں تیرے پیر تیری بھی نہیں گل مندے، تو بندہ پینڈو بندہ وہ آ جاندہ ہے، وہ میری بھی نہیں مندے، وہ کہندہ جی مینوں ایک بندہ کہہ رہے سی پیر صاحب تیری بھی نہیں مندے، میں کہہ شدائیہ تینوں نے خراب کیتا ہے تو ہو گیا ہے، ان جا کے آکھ پیران دی گل منی دی، پیران نے منائی دی نہیں، تو کیا عجیب آدمی ہے، انہیں تینوں جتے کلا رہے ہوتے کھلو گیا کرمال ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں استاد جی مجھے فون کرنے لگے، کہنے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے، میں آپ کو مزہ لینے کا موقع بتا رہا ہوں کہ آپ لطف کیسے لے سکتے ہیں زندگی، پرسوں پنڈی جانا ہے۔ میں نے کہا استاد جی خیر ہے، تھوڑی سی مصروفیات جو ہو گئی ہیں آپ، خیر ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے میرے ساتھ، کہنے لگے پتر تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، تم پرسوں سویرے 10 بجے تیار نہیں، بڑے لوگ ملتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں،
مزہ آ گیا ان کی بات کا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے نا کسی نے پھر سے دوبارہ سمجھایا ہے کہ یہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں، تو چپ کر کے بات مان، اس لیے کہ تو اس مقام پہ ہے کہ ہماری مان، ہر جگہ مشورہ نہ دیا کریں، ہر جگہ سوال جواب نہیں، کچھ جگہ ماں باپ کے سامنے بس ٹھیک ہے، غیر شرعی بات نہ ہو تو بس ٹھیک ہے مانے، پیر صاحب کی بات غیر شرعی نہ ہو 100% مانے۔ اب آپ کہیں گے پیر بھی غیر شرعی باتوں کا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں نا، اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ شرعی ماننی ہے بات، اور استاد صاحب کی بات غیر شرعی نہ ہو تو فوراً تسلیم کریں۔ آپ میری بات پہ غور کریں گے، حضرت عمر کو پیغام آیا سیدہ عائشہ کا، دوڑے آئے سیدنا عمر، آ کے بیٹھ گئے، اماں جی کیا حکم تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی فاروق اعظم حالات بدل گئے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے تک تو بظاہر اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، لاکھوں دینار آتے ہیں، سب کو ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہیں، تو آپ نے وہی پرانا کرتا پہنا ہوا ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کرتے کو بدل لیں اور ایک نیا کرتا پہن لیں۔ حضرت عمر نے نا کوئی بات ہی نہیں کی، کہنے لگے اماں جی آپ جیسے حکم کرتی ہیں سویرے ویسے ہو جائے گا، صبح ہی فوراً، لیکن ایک گزارش کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہے، تو حضرت عمر ذرا چپ کیے، اور پھر جب دوبارہ بولے تو ان کی آواز لڑکھڑا گئی، کیونکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جملے ٹوٹ گئے، چونکہ بات رکت میں آ گئی۔ کہنے لگے اماں جی میں کرتا سویرے نیا لے لوں گا، پر یہ جو میں نے پہنا ہے نا کرتا، یہ میں حضور کے سامنے بھی پہنتا تھا، یہی کرتا پہنا ہوتا تھا کہ جب مجھے نا سنیں جی، جب یہ کرتا، جب میں حضرت ابوبکر صدیق کو مشورے دیتا تھا اور وہ مجھے قریب بٹھا کے باتیں کرتے تھے تو کرتا یہی ہوتا تھا، میں حضور کے سامنے اسی حال میں رہا ہوں، اب داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی حال میں دنیا سے جاؤں جس حال میں مجھے مدینے والے رسول نے پسند فرمایا تھا۔ اگر آپ کہیں تو کرتا سویرے بدل لوں گا، لیکن میری طبیعت میں جو ترجیح ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ترجیح کچھ اور ہے، جو حضور کے زمانہ ترجیحات یہ نہیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑی، تھوڑی دیر کے بعد آنسو پلو سے پونچھ کے کہنے لگی عمر بات صحابہ کی بھی ٹھیک ہے، پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، جو من میں آئے کیجئے۔ صحابہ بعد میں آئے اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا بات وہی ہوئی جو عمر نے کی ہے، وہی بات ٹھیک ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں نا، میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ ہمارا کتنا وقت ہے جو صرف کپڑوں میں ضائع ہوتا ہے، کتنا سارا وقت، ایک دفعہ کپڑے خریدے جاتے ہیں، پھر لٹائے جاتے ہیں، پھر نئے آئے جاتے ہیں، پھر سلوائے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا اس پہ، کیا جوتوں کا لین دین، کیا موبائلوں کا آنا جانا، کیا دنیا داری، کیا نیا ماڈل، کیا نئے ڈیزائن کی ٹائلیں، اور ایسے رواج ختم ہوتا ہے، ایسے۔ کچھ دن پہلے ایک شادی تھی، وہاں ڈسکس ہو رہی تھی فیملی میں، مجھے بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، تو ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ بچی کے لیے ٹی وی لے لیا، تو صاحب کہنے لگے چھڈو بابا جی ٹی وی ان کون دیندہ ہے، اب ٹی وی نہیں اب ایل سی ڈی ہوتی ہے۔ جو زمانے میں نئی بات آئی ہم نے فوراً قبول کر لی، ہر شے قبول کر لی، تو کیا جو باتیں ہمیں رسول اللہ نے دی تھی وہ کس نے قبول کر دی تھی؟ زمانے کا ہر نیا فیشن ہم نے اوڑھ لیا، ہر نیا فیشن، ہر چیز ہمارے دامن میں آئی، لیکن نماز کے معاملے میں ابھی بھی ہم وعدے لے رہے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کرو کون کون پڑھے گا، داڑھی کے بارے میں ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد زکوٰۃ بس اس رمضان سے میں نے شروع کر دینی ہے، وہ ابھی تک سوچو بچہ ترجیح کیا ہے، دنیا داری ترجیح۔ او جی میں کیا بتاؤں مولانا میرا کام نہیں چلتا، تو آج مار، سویرے دیکھتے ہیں کام چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، وہ فلانی جگہ میں نہ جاؤں تو نظام نہیں چلتا، تو آج منظر سے ہٹ دیکھ نظام چلتے ہیں کہ نہیں چلتے۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں ترجیح آخرت کو بنائیں، اگر ترجیح آخرت ہوتی ہے پھر آپ کے لیے میرے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اب توجہ کریں گے، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، ایک بات شروع میں جو چھیڑی تھی اسی پر
آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اپنی ترجیحات میں اپنی آخرت کو پہلے نمبر پہ لائیں۔ صبح میں اٹھا تھا 5 بجے اور رات کو اگر میں سوتا ہوں 11 بجے 10 بجے، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ ان سارے لمحات میں میری ذات کے لیے، میرے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، شہرت کے لیے، سیاست کے لیے کتنا وقت تھا اور میری آخرت کے لیے کتنا وقت تھا۔ آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ دنیا سے جائیں گے تو سارے کام ہوتے رہیں گے، سارے، کسی شخص کے دنیا سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قبرستان تشریف لے گئے تو قبرستان والوں سے باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگے قبروں والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حضور کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال ساتھ نہیں آیا پر اس کا حساب ہمیں دینا پڑ رہا، پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ یہ بتلائیے کہ ہمارے پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے حالات کیا ہونے تھے؟ جس کرسی پہ تم بیٹھا کرتے تھے کوئی اور بیٹھتا ہے، تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، پہلے لوگ تمہیں یاد کرتے تھے، اب تمہاری یادیں مان پڑتی جا رہی، اب آہستہ آہستہ لوگ لمبا وقت نہیں گزرتا، 100 سال صرف پیچھے آپ چلے جائے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے یہاں کون تھا۔ ہم سے زیادہ اشتہار چھپے لوگوں کے، ہم سے زیادہ شور ہوئے، ہم سے زیادہ لوگوں نے لوگوں کو جانا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ بیٹھتے تھے تو جلسہ ہوتا تھا، چل دیتے تھے تو جلوس ہو جاتا تھا، اتنی قوم ان کے آگے پیچھے تھی۔ پھر وہ کدھر گئے؟ کل من علیہ فان۔ آپ ترجیحات دیکھیں کیا ہیں۔ میں پھر سے عرض کرتا ہوں، میں یہ محفلیں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں بہت زیادہ، تو محفل کرانے والے لوگوں سے پوچھتا ہوں ترجیح کیا ہے آپ کی؟ کیا ترجیح ہے؟ اگر محفل کرانے والا نماز نہیں پڑھتا تو اس کی ترجیح بھلا کیا ہے؟ اس کو شغل میلہ سمجھا ہوا ہے؟ کیا ترجیح ہے؟ کہ چلیں سیاستدانوں کی تصویریں اس لیے آتی ہیں کہ الیکشن آ رہا ہے تو میری اس لیے آ جائے کہ جلسہ کرا رہا ہوں۔ ترجیح آخر کیا ہے؟ اگر ترجیحات ہوں تو پھر ذوق اور ہوتا ہے، اور اگر ترجیحات پھر بھی دنیا داری رہیں تو لبادہ جتنا مرضی میں اوڑھ لوں دین کا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیکھنے میں دیندار نہیں پر بڑے دیندار ہیں، بڑے ہی دیندار ہیں، جائز کمائی میں سے صدقے کرتے ہیں، وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی دینی روحانی تعارف نہیں رکھتے، لیکن ان کی طبیعت دینداری والی ہے، ان کی ترجیح آخرت ہے، انہوں نے مشقت سے مال کمایا ہے، پردیس رہتے ہیں، آ کے دیکھا نہیں کہ میرے پیسوں کا کسی نے نلکا لگوایا کہ نہیں لگوایا، اللہ کی رضا کے لیے بھیج دیے۔ آ کے دیکھا نہیں کہ میرے پیسوں کی مسجد مدرسہ بنا کہ نہیں بنا، اللہ کی رضا کے لیے دے دیے۔ ہم محفل کرائیں گے، دے دیے، ترجیح آخرت ہے۔ میں درجنوں بیسیوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بظاہر مذہبی تعارف نہیں رکھتے پر بہت بڑے دیندار ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تقریریں اور باتیں بڑی شستہ ہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں مذہب کا جو خاص آخرت کا ذوق ہے وہ نہیں دکھائی دیتا۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ اگر سوچ آخرت والی ہوتی ہے تو خود بخود انسان کے اعمال بھی سنور جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بات ختم کرنے لگا ہوں، بہت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے امام بھی تھے، فقہ کے بھی، طریقت کے بھی، صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے امام صاحب کا، اور مالدار بھی بڑے تھے، کوئی ایسی ضروریات نہیں۔ گلی سے گزر رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو بڑا آدمی ہے، بڑا، ان کی زندگی میں بھی لاکھوں لوگوں نے ان کی عقیدت مندی کا اعلان کیا، اور آج 80% امت ان کی ویسے ہی مقلد ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوں تو اندر والی جو جالیاں ہیں نا، وہاں چاروں ائمہ کے نام لکھے ہیں، پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے۔ اتنا شستہ اللہ نے ان کو وقار دیا ہے۔ گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے ہیں، کیچڑ ہے، پاؤں سے تھوڑا کیچڑ اڑا، سامنے والے بندے کی دیوار پہ پڑ گیا، مٹی کی دیواریں ہوتی تھی۔ امام صاحب پریشان ہیں، یہاں تو میرے بھائی لوگ غلط کراس کر گئے، سامنے والا گر گیا، خدا جانے کہاں موٹر سائیکل والے کو چوٹ لگی، لیکن یہ ہنسے، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ پھینک کے مذاق اڑایا، دیکھا کیسے بھگایا ہے۔ یہاں تو یہ کہ چونکہ ماحول اور طرح کا ہے نا، ترجیح کچھ اور ہے۔
اور بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں جن کی زندگی ساری شغل میلے میں گزر گئی، سمجھدار ہی نہیں ہوئے، ساری زندگی بڑے ہی نہیں ہوئے الا ماشاءاللہ۔ امام صاحب کے پیروں سے مٹی لگ گئی، امام صاحب پریشان ہیں، دیر سے سوچ رہے ہیں کروں تو کروں کیا۔ چاروں ناچار اس شخص کے دروازے پہ دستک دی، گھر والا عیسائی تھا۔ ہماری بڑی تقریریں ہم کرتے ہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، جتنا اثر عمل کا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ رہنے والے جو سیکھتے ہیں۔ تقریروں والے تو بیچارے چلیں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اثر لیں گے، پر جو ہمارا عمل اثر چھوڑے گا وہ دیر پا اثر ہے، مضبوط اثر ہے۔ امام صاحب دروازے پہ دستک دی، صاحب باہر آئے تو فرمانے لگے، اچھا اس نے قرضہ دینا تھا امام صاحب کا، وہ پریشان ہو گیا، پیسے لینے آ گئے۔ کہنے لگا حضور ابھی پیسے میرے پاس ہے نہیں، ملتے ہیں تو دیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے پیسے تھوڑی لینے ہیں، پیسے تو جا میں نے معاف کیے، میں ایک نئے چکر میں ہوں۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار پیر سے مٹی اڑی ہے، کیچڑ تیری دیوار پہ لگ گیا ہے، تیری دیوار بھی مٹی کی ہے، اب اگر میں صاف نہیں کرتا تو یہ میرے لیے تکلیف کا مسئلہ ہے کہ میں نے کسی شخص کی دیوار آلودہ کر دی، اور اگر صاف کرتا ہوں تو کچی مٹی کی دیوار ہے، کچھ مٹی اور اتر جائے گی، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اب تو کھڑا ہے سامنے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے دنیا سے جانا ہے، پکا ہوا پھل ہوں، رب مجھ سے حساب پوچھے گا، خدا را مجھے بتا اس کشمکش سے کیسے نکلوں۔ وہ شخص کہتا ہے زندگی میں نے بھی بڑی بتائی تھی، پر امام صاحب کی بات سنی تو پورے وجود میں بجلیاں بھر گئیں، تڑپ گیا، کبھی نہیں رویا تھا پر آنسو خود بخود نکل گئے۔ میں نے کہا حضور یہ اتنی پریشانی؟ فرمانے لگے مر جانا ہے نا، اور میرے نبی کریم نے کہا تم نے حساب دینا ہے حقوق العباد کا، تو ڈر رہا ہوں مشکل میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کے قریب گیا اور جا کے ہاتھ پکڑا، کہنے لگا سونیا میں نے بڑی باتیں آپ کی سنی تھی، پر آج کے اس عمل نے تو مجھے گرویدہ کر دیا ہے، دیوار کی مٹی چھوڑو، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میری کفر کی مٹی دور کر دو، میں مسلمان ہو جاؤں، تاکہ میں بھی یہ والی چیزیں سیکھوں جو آپ کو اللہ نے نصیب کی ہیں اپنے معاملات میں۔ سنیں اللہ آپ کو جزا دے، اپنی ترجیحات میں آخرت کو شامل کریں گے، اور آپ کسی بھی کام کو نا اگر آخرت کے ذوق سے کریں گے تو ویسے بھی آپ کو تسلی دے گا۔ تو میں رات سفر کر رہا تھا تو موٹر وے پہ ایک جگہ پہ روک گئے نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی، تو دکاندار اور وہ جو قریب لوگ تھے وہ آ گئے چائے پلانی ہے آپ کو، تو مجھے کہنے لگے نصیحت کر دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ چونکہ برسرے برلب سڑک کھڑے ہیں تو بڑے بڑے عجیب لوگ آتے ہوں گے اور کئی سخت باتیں بھی کرتے ہوں گے، کئی آپ کو بڑا سخت سست بھی کہتے، چونکہ آپ نے سارا دن لوگوں سے ملنا ہے، ایک ذہن بنا لیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو میں نے ان کے ساتھ رویہ اچھا ہی رکھنا ہے۔ آپ یہ ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سودا بیچنے میں بھی اللہ آپ کو قرار ہی عطا فرمائے گا۔ سوچ آخرت کی بنائیں، آپ سارے کام کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہماری باتوں جو ہم نے کی ہیں قبول کرے، جہاں بھول گئے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میری مجبوری یہ رہتی ہے کہ پکا مسافر ہوں، ابھی مجھے آگے جانا ہے، پھر وہاں سے لاہور جانا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا، حضرت پیر صاحب تشریف فرمائیں، دعا کریں گے، میرے لیے بھی کریں گے، آپ سب کے لیے بھی کریں گے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ سب لوگ بیٹھیں گے جی نا؟